بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ہمارا فیضان تجوید کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم وقف کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ اسباق کے اندر مختلف اعتبار سے وقف کی مختلف قسمیں بن رہی ہیں، تو آج وقف کی جو ہے وہ نشانیاں، اشارات کے بارے میں آج کا سبق ہے کہ قرآن پاک کے اندر مختلف آیت جب ختم ہوتی ہیں تو اس پر کبھی لام لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی زا لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان علامات، ان نشانیوں کا کیا مطلب ہے، کس علامت پر رکنا ہے، کس علامت پر نہیں رکنا، تو اس کے بارے میں آج کا سبق ہے۔ قرآن رموز اوقاف کا بیان۔ اوقاف یہ وقف کی جمع ہے، یعنی وقفوں کے اشارات، رموز بولتے ہیں اشارے کو، رموز کے اشاروں یا علامات کا بیان، جو قرآن کے اندر رموز آتے اوقاف ہیں ان کے بارے میں۔ تو پہلی نشانی ہے یہ گول دائرہ۔ آیت جب ختم ہوتی ہے تو گول دائرہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ علامت آیت پوری ہونے کی ہے، اسی وجہ سے اس علامت ہی کو آیت کہتے ہیں، اس وجہ سے اس علامت کو ہی آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کے پورے ہونے کی نشانی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تو آیت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ 5 نمبر بنا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات، بعض جگہوں پر کہتے ہیں یہ علامت آیت مختلف فی کی ہے، یعنی یہ علامت جو ہے، یہ جو نشانی ہے، یہ آیت مختلف فی کی ہے، کہ اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں پر آیت ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہاں پر آیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک آیت نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو ہے وہ 5 نمبر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے، یہ آیت مختلفی کی نشانی ہے، علامت۔ اس کے بعد بسا اوقات میم آتا ہے، آیت کی نشانی کے اوپر بھی آتا ہے، بسا اوقات درمیانی آیت میں بھی آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں سر اس یہ کی کوئی وجہ علامت ہے؟ وقف، کس کی وجہ؟ سر یہ جو 5 بناتے ہیں، یعنی کہ کوئی اور بھی بنا سکتے تھے، کوئی اور ہندسہ، یعنی کہ یہ 5 کی کوئی خاص وجہ ہے یا ویسے ہی، یعنی کہ اس کے یہ بارے مختلف میں تھی؟ علم نہیں۔ اس کی وجہ کے بارے میں یہی پورا۔ جی جی چلیں۔ میم جو ہے وہ وقف لازم کی نشانی ہے، علامت ہے۔ لازم کے اندر چونکہ میم آتا ہے تو اس میم کو یہاں پر لگا دیں، یہاں ٹھہرنا لازم ہوتا ہے، ورنہ مفہوم عبارت بدلنے کا کبھی اندیشہ نہیں۔ جہاں پر بھی میم لکھا ہوا ہو تو وہاں پر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، کیونکہ اگر نہ رکیں گے تو مفہوم عبارت کا جو مفہوم ہے وہ بدل جانے کا کبھی اندیشہ ہے، معنی بدل جائے گا، اس جی لیے لازماً رکنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو لکھا ہوا ہوتا ہے، آیت کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، آیت کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے، اور بسا اوقات آیت کے درمیان میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ علامت وقف مطلق کی ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھہریں گے۔ وقف جیم، مطلق سر، یعنی کہ وقف مطلق ہاں مطلقاً وقف کر سکتے ہیں۔ سر نہیں سمجھ آئی، مطلق کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلق کا مطلب ہے کہ بھائی رک سکتے ہیں بس، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کام مطلقاً جائز ہے، بندہ کر سکتے ہیں۔ صحیح اسی طرح یہاں پر وقف مطلق ہے، یعنی بندہ کر سکتے ہیں۔ صحیح جیم جو وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، رکے تو رک بھی سکتا ہے، نہ رکے تو نہ رکے۔ اگر کوئی کام جائز ہو، فرض و واجب نہ ہو، تو اس میں اختیار ہوتا ہے کہ بندہ کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اس کے بعد زا، یہ وقف مجوز کی علامت، اس پر وقف کرنے کی اجازت ہے۔
مجوز یہ جو ہے وہ اجازت سے ہے، یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنے کی اجازت۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی جی سوال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ مرخص کا مطلب ہے رخصت، رخصت سے لیا گیا، یہاں ضرورت کے وقت، ان کا ضرورت یعنی ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت۔ اگر ضرورت ہے، سانس کم پڑ رہی ہے تو رک سکتے ہیں۔ مرخص ضرورت کے وقت اجازت ہے وقف کرنے، یہ علامت وقف ضعیف ہے، یعنی یہاں پر وقف کرنا یہ ضعیف کمزور ہے، نہ کرے تو بہتر۔ خوف یہ علامت قیل علیہ الوقت، اس پر وقف کر دیا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ وقف ضعیف ہے۔ قیل جہاں پر بھی آتا ہے نا عربی عبارات کے اندر، تو وہاں پر ضعیف قول کو بیان کرنا، تو جہاں پر یہ خوف آئے تو وہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر وقف یہ ضعیف ہے کیونکہ قیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے قاف، یہ علامت کذالک کی ہے۔ اگر علامت وقف کے بعد واقع ہو، اگر علامت وقف کے بعد واقع ہو، یعنی قاف جو ہے وہ وقف والی علامت کے بعد واقع ہو تو وقف کے حکم میں، اور اگر علامت وصل یعنی لا وغیرہ کے بعد واقع ہو تو وصل کے حکم میں۔ وقف کی دو طرح کی علامات ہیں، وقف کی ایک علامت ہوتی ہے رکنے والی، اور ایک ہوتی ہے علامت وصل والی۔ تو وصل کی علامت کے بعد ہو تو نہیں رکنا، اور اگر وقف کی علامت کے بعد ہو تو رکنا ہے، یعنی جس طرح کے علامت کے بعد ہوگا تو یہ اسی کے حکم ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی یعنی اگر پہلے لام ہے، لام کے بعد پھر کاف آ رہا ہے، تو کاف کا مطلب ہی نہیں کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تو آ رہا ہے پہلے یا جیم آ رہا ہے تو اس پر ٹھہرا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے تو اب کاف پر بھی رکا جا سکتا ہے، ٹھہر سکتا۔ اس کے بعد ہے قاف ہا، یہ قد یوقف کی کا مخفف ہے۔ مخفف کا مطلب ہے شارٹ کٹ، یہ قد یوقف کا مخفف ہے، یعنی یہ سیدھا امر نہیں ہے، کف یہ نہیں ہے، کف بعض لوگ کف یعنی وقف کرو، یہ امر کا سیگا نہیں، بلکہ اس پر اگر وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، البتہ وقف اختیاری بہتر نہیں۔ وقف اختیاری یعنی خود اختیار سے وقف کریں تو یہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر ہاں ضرورت پڑ رہی ہے اور مجبوری کی باعث ہو جاتا ہے وقف تو ٹھیک ہے، وقف کر سکتے ہیں، صحیح۔ اس کے بعد ہے سل، یہ قد یوصل کی جو ہے وہ کا مخفف ہے، قد یوصل کا شارٹ کٹ ہے، یہ بھی امر کا سیگا نہیں کہ سل، یہ قد یوقف کا مقابل یعنی اس پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ سل کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھو، ملا کر پڑھنا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ حاجت ہو جاتی ہے، ضرورت ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وقف کر سکتے، لیکن اختیار کے ساتھ یہاں پر وقف کرنا
یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو ملا کر پڑھا جائے۔ آگے سواد نام یا سلے وقت سلے، یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یہاں بوجہ تعلق کے لفظی کے وصل ہی کرنا چاہیے، یہ اگرچہ وقف حسن کی علامت ہے لیکن وقف کرنے کے بعد یہاں اعادہ ضرور۔ یہاں لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے تعلق کے اعتبار سے وصل کرنا چاہیے، یعنی ملا کر پڑھنا چاہیے، یہ علامت ہے وقف حسن کی، اچھے وقف کی علامت ہے، لیکن پھر بھی جب وقف کریں گے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے، دو الفاظ یا ایک لفظ یا ایک سے زائد لفظوں کو تھوڑا سا پیچھے لوٹا کر پھر پڑھیں گے، وقف کر سکتے ہیں لیکن اعادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آخری یہ لام بھی پڑھ لیتے ہیں، لا، یہ لا وقف علیہ کی علامت ہے، لا وقف علیہ کا بھی مخفف ہے، لا وقف علیہ، یہ وقف کبھی کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ایسی جگہ وقف کرنے سے قباحت لازم آئے گی، اسی وجہ سے اس پر وقف ناجائز ہے، اگر کوئی بندہ اس پر وقف کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ملا کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ملا کر نہ پڑھیں گے تو پھر معنی کے اندر فساد ہے، جس طرح میم کے اندر وقف کرنا لازمی ہے اسی طرح لا کے اندر وقف نہ کرنا یہ لازمی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد جی کیجیے گا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ سے آگے پڑھیں گے۔ آج کے جی سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو